جب تک نماز میں بھی وہ مائنڈ اور اسپرچل کنیکشن نہیں کریں گے، نماز جو ہے آپ کو فائدہ نہیں دینے والی. اسی طرح جب تک نماز میں خشوع و خضوع نہیں لائیں گے، جب تک نماز میں محنت نہیں کریں گے، ایموشنز نہیں لائیں گے نماز میں، تو زندگی میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن میں محنت کرنی پڑتی ہیں. نماز از دی پرائمری تھنگ جس میں محنت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو محنت کرنے کے لیے ایموشنز کو ذرا ابھاریں اپنی نماز میں، ایموشنز کو جگائیں. یو آر این ایموشنل بینگ، تو ان ایموشنز کو باہر لایا کریں نماز میں. ٹھیک ہے، تو ون آف دی ایموشنز وہ کیسے لائے جا سکتے ہیں ایموشنز کو باہر؟ ون آف دا ویز کہ اللہ کا جو ایٹریبیوٹ ہے المؤمن، کہ اب میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہو چکا ہوں جس نے مسئلے حل کرنے ہیں. کس بات کی ٹینشن ہے؟ کام ہی اس نے کرانے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ جب مصلی پہ کھڑا ہوا کریں تو فیل کیا کریں اس امن کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ جو امن دے رہا ہے اللہ آپ کو، اس کو فیل کیا کریں. ٹھیک ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کے چاہے 2-3 سیکنڈ خاموش رہ کے فیل کیا کریں. نماز اس سے نہیں ٹوٹتی. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، وہ پڑھ کے 5 سیکنڈ بے شک خاموش ہو جائے کریں اور اس سیکیورٹی کو فیل کیا کریں میں کھڑا کہاں پہ ہوا ہوں. میں ابھی آپ کو اسٹریس مینجمنٹ اینڈ نماز جب سکھاؤں گا انشاءاللہ. اسٹریس مینجمنٹ میں ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اٹینشن ریسٹوریشن تھیراپی، ART، اٹینشن ریسٹوریشن تھیراپی. اس میں کیا کراتا ہے سائیکالوجسٹ آپ کو؟ اس میں آپ کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے ریلیکس یور مائنڈ، خالی کرو اپنے مائنڈ کو، خالی کرو. اس کو کہتے ہیں مائنڈ فلنس. جب تک مائنڈ خالی نہیں کرو گے وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ نہیں لے جاتا ہے. جب تک آپ نماز میں مائنڈ خالی نہیں کریں گے نماز کوئی فائدہ نہیں دے رہی آپ کو. وہ ایک طوطے کی طرح، جیسے طوطا جو ہے نا وہ ایک حرکت کر رہا ہوتا ہے، وہ اس طرح ہو جائے گی، قبول ہو جائے گی. ہم یہ نہیں کہتے قبول نہیں ہوگی، لیکن مائنڈ خالی کر کے نماز آپ نہیں پڑھیں گے. آپ دیکھیں اس پہ کوئی کاؤنٹر کویسچن کر سکتا ہے کیسے کریں مائنڈ خالی؟ وسوسے بہت آتے ہیں، خیالات بہت آتے ہیں، تو اٹس اے گڈ تھنگ، خیالات آنے چاہیے. یہی تو مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہے. خیالات نہیں آئیں گے تو پھر جہاد کیسے کریں گے آپ نماز میں؟ جہاد کریں گے تو مائنڈ فلنس آئے گی نا، فوکس بلٹ ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے یہ ایسے ہے، کوئی بندہ کہے کہ میں جم جاؤں، مشین ہی کوئی نہ پڑی ہو آگے، میں جم جاؤں ہرڈل ہی کوئی نہ ہو آگے، میں ایک دروازے سے انٹر ہوں دوسرے دروازے سے ایگزٹ ہو جاؤں، ایکسرسائز ہو جائے. از دیٹ ایون پاسبل؟ ایک بندہ کہ میں نے کرکٹر بننا ہے، فٹ بالر بننا ہے، کوئی ہرڈل نہیں ہونی چاہیے، نتھنگ، ٹریننگ بھی نہیں ہونی چاہیے، بس میں جاؤں اور دنیا کا بیسٹ فٹ بالر بن جاؤں. از دیٹ ایون پاسبل؟ تو بھائی نماز میں آئیں گے وسوسے، نماز میں خیالات آئیں گے. وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ آپ کا بدترین دشمن، اس کے لیے سب سے آپ کی جو ہے خطرناک چیز نماز ہے. جب اس نے آپ کو دیکھا مصلی پہ کھڑے ہوتے، اس نے آ جانا ہے، پہنچ جانا ہے، اس نے پوری کوشش کرنی ہے نماز خراب کرنے کی. لیکن آپ کی پوری کوشش ہوگی فوکس رہنے کی، اور اللہ کی مدد سے فوکس آپ رہ لیں گے. سورہ آل عمران ورس 160 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جو تمہیں کسی کام سے روک لے جب اللہ تمہاری مدد کرے؟ جب اللہ آپ کی مدد کرے گا نماز اچھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ایک جہاد ہے. باقی آئی انڈرسٹینڈ ہم انسان ہیں، ہر نماز اس لیول کی نہیں ہو سکتی، اٹس کوائٹ نیچرل. آپ کی نماز کبھی بہت اچھی ہوگی، کبھی نارمل ہوگی، کبھی دل بھی نہیں کرے گا، لیکن پڑھنی تو پڑے گی، انسان ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہتے ہر نماز اس لیول کی ہو جائے گی کہ بندہ کہے کہ میں تو فرشتہ بن گیا ہوں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن میکسیمم کوشش کریں کہ ہر نماز کو ویسا بنایا جائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی چیز ہے کہ جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوں تو انشاءاللہ اپنے مائنڈ کو ایمپٹی کریں اور فیل کریں میں کہاں پر کھڑا ہو گیا. پہلی بات. دوسری بات، اپنی نماز کے بارے میں اپنا مائنڈ یہی ڈیولپ کریں کہ نماز راحت ہے. اکثر ہمارے ذہن میں نماز برڈن ہے، تو نہیں، اس کے کاؤنٹر میں نماز راحت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب پریشان ہوتے تھے تو ان کا پہلا عمل نماز پڑھنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے ہمارے نبی، اور صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے نماز قائم کرو. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حضرت بلال کو اقامت سے پہلے کیا کہتے تھے؟ یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اقامت کہو، ہمیں ریلیف دو، ارحنا بلا، ہمیں راحت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں فرما رہے ہیں کہ ہمیں راحت ہوگی، بلال نماز پڑھیں گے ہمیں راحت ہوگی، یعنی ہمارا سٹریس ریلیز ہوگا. تو نماز تو بہت بڑی راحت ہے، بہت بڑی راحت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ راحت بن جائے گی انشاءاللہ. جب آپ اس پوری سیریز سے گو تھرو کریں گے آپ کی نماز آپ کے لیے راحت بن جائے گی.
فی الحال اگر نہیں رہا تو پریشان نہیں ہونا, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ انسان ہیں, یو ہیو ٹو اسٹے موٹیویٹیڈ. اگر آپ نے نماز کے ورچوز نہیں پڑھے, آپ کو نماز کی ٹرانسلیشن نہیں آتی, نماز آپ کے لیے راحت نہیں بن سکتی. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں, ٹھیک ہے. نماز آپ کے لیے پھر وہ ایک عادت ہے, عبادت نہیں ہے. نماز کو راحت بنانے کے لیے نماز کا فلسفہ سمجھنا پڑے گا, ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ نماز کے بہت سے فوائد ہیں, ہم یہ ڈسکس کرتے رہیں گے. اسی طرح یہ حدیث بھی ہے, ایک صحابی انہوں نے بھی اسی طرح وضو کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جاؤ وضو کا پانی لاؤ, مجھے راحت ہونے لگی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا بات کی ہے, کہاں سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یہ بات, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کہتے تھے کہ مجھے راحت ہوگی نماز پڑھ کے, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیے یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربی وہو ساجد, کہ ایک شخص, ایک انسان سب سے زیادہ قریب اپنے رب کے سجدے میں ہوتا ہے. تو دیکھیے کتنی خوبصورت چیز ہے نماز, کہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے اور سجدے میں آپ رب کے سب سے زیادہ قریب ہیں. تو اسی لیے تو اس میں راحت ہے. اسی طرح یہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لمبی حدیث ہے, میں اس کا ایک پارٹ بتا رہا ہوں. Beloved to me in this world are women and perfume, yet the delight of my eyes is in prayer. ایک فطری بات کی کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو نعمتیں مجھے پسند ہیں ان میں عورتیں ہیں, یہ تو عورتوں کی تعریف ہے, ٹھیک ہے, اور پرفیوم ہے. لیکن جو راحت ہے, میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے, وہ نماز میں ہے, رائٹ. اسی طرح اگر ہم نماز کے فلسفے کی بات کریں, نماز پڑھنی کیوں چاہیے, تو نماز کا پرائمری مقصد ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد کو تازہ کرنا. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی یہ فرما دیا, سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ اننی انا اللہ, بے شک میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا فاعبدنی, میرے علاوہ کوئی الہ نہیں, میری عبادت کرو. واقیم الصلاۃ لذکری, اور نماز قائم کرو میرے ذکر کو بلند کرنے کے لیے. تو نماز کا پرائمری مقصد ہے ذکر کو بلند کرنا. آپ اس مقصد سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ راحت ملے گی. اس مقصد سے پڑھیں گے کہ مجھے کوئی چیز مل جائے, میری کوئی دعا قبول ہو جائے, حرج کوئی نہیں. لیکن یہ پرائمری انٹینشن نہ بنائیں پلیز. اس کو پرائمری انٹینشن بنائیں گے اور وہ چیز ملی نہ, پھر تو متنفر ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, ان کے گروپ نے, ینگسٹرز نے بتایا باقاعدہ کہ کئی لوگ نماز کچھ پانے کے لیے پڑھتے ہیں, وہ نہیں ملتی تو نماز سے متنفر ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیوں آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ کچھ چاہیے؟ نماز تو فرض ہے, اور نماز تو بیسیکلی اللہ کی یاد دہانی ہے. نماز سے تو اللہ یاد آنا چاہیے, ٹھیک ہے, بجائے کہ کوئی چیز مل جائے ایک الگ بات ہے. تو وہ کوئی پرائمری مقصد نہیں ہے. پرائمری مقصد ہے اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ کا ذکر بلند کرنا. اگر نماز پڑھ کے اللہ یاد آ گیا, نماز ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ ہے نماز قبول ہونے کا. اگر کوئی پوچھے نماز کی قبولیت کیا ہے, اگر نماز پڑھ کے اللہ یاد آ گیا, ایٹ دی اینڈ آف دا نماز اللہ یاد آ چکا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, نماز میں آپ کو کچھ تزکیہ ہو گیا, تو انشاءاللہ نماز قبول ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرما دیا قد افلح المؤمنون, کامیاب ہے مومنون. سورہ مومنون کی آیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ کہ جو اپنی نماز میں خشیت اپناتے ہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اگر نماز میں خشیت اپنانا پاسبل نہ ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے نا, اور پھر حساب بھی نہ ہوتا, ٹھیک ہے. تو نماز میں خشیت آپ کے کنٹرول میں ہے, ثابت ہی ہوا. یہ اس بات کا جواب ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے خیالات بہت آتے ہیں, میری خشیت آتی ہی نہیں نماز میں. تو یہ غلط بات ہے. اگر نماز میں انکنٹرولیبل تھاٹس ہیں, خشیت نہیں آ رہی, تو پھر سوال نہ ہوتا آپ سے قیامت والے دن خشیت کیوں نہیں اپنائی. خشیت اپنائی جا سکتی ہے اور تھاٹس کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اوکے. اور تھاٹس آئیں گے, میں نے آپ کو بتایا آپ کا ٹیسٹ ہے, اور اسی لیے تو نماز آپ نے اچھی کرنی ہے, تھاٹس کو کنٹرول کرنا ہے. اسی سے تو مائنڈ فلنس کی پریکٹس ہوگی, اسی سے تو میڈیٹیشن کی پریکٹس ہوگی, اسی سے تو فوکس آئے گا, ٹھیک ہے. تو ایک بات میں کلیریفائی کر دوں, نماز میں دو چیزیں ہیں, خشوع اور خضوع. آپ نے اکثر سنا ہے نا, نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. خشوع جو ہے یہ اندر کی سٹیٹ کو کہتے ہیں, دل کی سٹیٹ کو. خضوع جو ہے یہ فزیکل باہر کی سٹیٹ کو ہے. دونوں امپورٹنٹ ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ بہت خشوع سے نماز پڑھ رہا ہے, دل میں بہت اللہ کا ڈر ہے, محبت ہے, لیکن فزیکلی وہ یوں کھڑا ہوا ہے, منہ اس کا اوپر ہے, اکڑ کے کھڑا ہوا ہے. خشوع بہت ہے لیکن خضوع نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ خشوع بہت ہے, خضوع نہیں ہے, سجدہ ٹھیک سے نہیں ہے. خشوع بہت ہے, خضوع نہیں ہے, رکوع ٹھیک سے نہیں ہے.
رکو جو ہے وہ کھانا پوری ہے، بس یوں کیا ہوا ہے اور یوں، مطلب پورا بھی نہیں جھکا ہوا اور یوں ہے، یہ رکو ہے. حالانکہ جھک سکتے ہیں. اچھا خاصا نوجوان ہے 6 فٹ کا، اتنی جلدی کمر کیسے رہ گئی جوانی میں؟ سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک ہے، یا تو کسی کا جینون مسئلہ ہے، پورا نہیں جھکا جا رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اچھے خاصے نوجوان یوں جھک رہے ہوتے ہیں. کیا ہو گیا ہے؟ واٹس رانگ ہمارے ینگسٹرز کو؟ ٹھیک ہے، یہ کیسے بن گئے ہم ینگسٹر جو ہیں؟ وہ تو ٹھیک ہے نا، العلم اور الجسم، ہٹ دا جم، کم آن. تو رکو اگر صحیح سے نہیں ہے، رکو میں کمر اتنی سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر میں آپ کی کمر پہ گلاس رکھ دوں گرے نہ. یہ ہے رکو کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، اسی طرح سجدے میں اگر ہاتھ نیچے لگ رہے ہیں، خضوع نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتے کی طرح سجدہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں. کتا جو ہے وہ ہاتھ لگاتا ہے. اب بہرحال یہ اس میں کچھ سوالات آئیں گے عورتوں اور مردوں کے نماز کے طریقے میں، وہ فقہی ڈسکشنز ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طرح سے سجدہ کرنے میں. تو خشوع کے ساتھ خضوع بھی ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس میں کندھے جھکے ہوں. تو یوں اکڑ کے کندھے، یہ کوئی خضوع نہیں ہے. خشوع پہ آپ کو کوئی جج نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خشوع بہت ہو لیکن خضوع بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہے اصل میں. کندھے بہت زیادہ سافٹ ہوں، یہ حدیث ہے، سافٹ ہونے چاہیے کندھے بہت. آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کی آئیز اوپر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آئیز نیچے ہونی چاہیے. نبی نے باقاعدہ موومنٹس بتائی ہیں. نبی نے فرمایا ویسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو یہ 2 ایکسٹریمز ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاؤں. جیسے آج کل ایک کلپ بہت وائرل ہے، ہم کوئی ان کو میں ولن نہیں بنا رہا، اللہ ان کو ہدایت بھی دیں انشاءاللہ، نالج بھی دیں. بیکن ہاؤس کی جو ایک ہے میم، ان کا آج کل کلک بہت مشہور ہوا نیل پالش کے حوالے سے کہ اللہ کو اس سے کیا، میں نے نیل پالش لگائی ہے وضو ہو جاتا ہے اس سے. تو دیکھیں، وہ آئی ایم ناٹ ججنگ ہر، بس انہوں نے ایک اپنے مطابق ایک بات کر دی. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ فقہ بھی تو کوئی چیز ہے نا. اللہ کے نبی نے باقاعدہ رولز اینڈ ریگولیشنز بتائے ہوئے ہیں. اس طرح کوئی کہے کہ نہیں نہیں ان ڈیٹیلز میں نہ جاؤ، نہ رکوع کیسے کرنا چاہیے، سجدہ کیسے کرنا چاہیے، کھڑے کیسے ہونا چاہیے، بھائی کیوں نہ جائیں؟ خضوع بھی تو امپورٹنٹ ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نماز آپ نے کیسے پڑھنی ہے، آپ نے دیکھنا کہاں ہے کھڑے ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے نا، سجدے کی طرف دیکھنا ہے آپ نے. تو اس میں ہم آئیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں. تو خشوع اور خضوع دونوں امپورٹنٹ ہیں.